نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا تیسرے پارے کا 14واں رکوع اور سورہ آل عمران کا 6واں رکوع ہے۔ تیسرے پارے کا 14واں رکوع اور سورہ آل عمران کا 6واں رکوع ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال اللہ، اذ جب، قال اللہ، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا عیسیٰ، یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، انی متوفیکا، بے شک میں آپ کو پورا لینے والا ہوں، ورافعک الیہ، اور آپ کو اٹھانے والا ہوں، الیہ، اپنی طرف، ومطہرک من الذین کفروا، اور آپ کو پاک کرنے والا ہوں، من الذین کفروا، ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، وجاعل الذین اتبعوک، اور بنانے والا ہوں ان لوگوں کو، الذین اتبعوک، جنہوں نے آپ کی پیروی کی، فوق الذین کفروا، ان سے بالا تر، ان سے اونچا، ان سے اعلیٰ، افضل، الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا یعنی کافروں سے، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک کے لیے، ثم الی مرجعکم، پھر میری طرف ہی، مرجعکم، تمہارا لوٹنا ہے، فاحکم بینکم، میں فیصلہ کروں گا تمہارے درمیان، فیما کنتم فیہ تختلفون، اس چیز کے بارے میں جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے، اس کو سمجھنے کے لیے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو تصورات مختلف ان کو سمجھ لیجئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے اور اللہ رب العزت نے انہیں نبوت کے منصب پر فائز فرمایا، اللہ رب العزت نے انہیں کتاب دی، شریعت دی، تو جو یہود تھے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی، حسد سے کام لیا، بغض اور ہٹ درمی سے کام لیا، ان کے ساتھ دشمنی کے اوپر اتر آئے، اور یہود نے الیاذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو راستے سے ہٹانے کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کی کوشش کی، منصوبہ بندی کی۔ تو یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں الیاذ باللہ کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کر ڈالا، انہیں سولی پہ چڑھا دیا، وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ پہلا نظریہ یہود کا ہے۔ دوسرا نظریہ نصارہ کا ہے، عیسائیوں کا ہے، کرسچنز کا ہے۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ چڑھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ لٹکایا گیا، اور انہوں نے سولی پر چڑھ کر پوری انسانیت کے گناہوں کا کفارہ ادا کیا، پوری انسانیت کے گناہوں کی طرف سے پوری انسانیت کے گناہوں کی معافی کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا، اپنی قربانی دی۔ تو یہ جو تصور ہے یہ نصارہ کا ہے۔ البتہ پھر آگے چل کر نصارہ یہ کہتے ہیں کہ انہیں سولی چڑھایا گیا، انہیں شہید کیا گیا، لیکن اس کے بعد وہ زندہ ہوئے، اور زندہ ہو کر وہ آسمانوں پر جا کر جلوہ افروز ہو گئے۔ تو شہید ہونے کے معاملے میں یہود و نصارہ ایک جیسے ہیں، لیکن اس کے بعد زندہ ہو کر آسمانوں پہ چلے جانے کے معاملے میں نصارہ کا جو نظریہ ہے وہ مسلمانوں سے آمانگ ہے۔ تیسرا عقیدہ، تیسری سوچ، تیسرا نظریہ وہ قادیانیوں کا ہے، جو اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، مرزا غلام احمد قادیانی کے پیروکار۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھایا گیا، وہ سولی پر شہید نہیں ہوئے بلکہ نیم جان ہو گئے۔ نیم جان کا مطلب قریب المرگ ہو گئے، ایسے لگا کہ یہ الیاذ باللہ دنیا سے چلے گئے، اور پھر وہاں سے وہ اٹھے اور بچتے بچاتے، چھپتے چھپاتے الیاذ باللہ انہوں نے وہاں سے ہجرت کی،
اور یہاں تک کہ وہ کشمیر میں آگے سری نگر میں محلہ خان یار میں آ کر ان کا انتقال ہوا، وہاں ان کی تدفین کی گئی اور وہاں پر علیہ باللہ ان کی قبر موجود ہے۔ اور بعض احمق اور نادان لوگوں نے یہاں تک کہا کہ حضرت مریم علیہ السلام نے بھی ان کے ساتھ ہجرت کی، اور یہ جو مری ہے، مری اس کا نام حضرت مریم علیہ السلام کی طرف منسوب ہے، راستے میں جاتے ہوئے یہاں ان کا انتقال ہو گیا تھا، حضرت مریم کی تدفین یہاں ہوئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تدفین سری نگر میں ہوئی۔ تو جیسے قادیانیت کے اندر باقی ہر چیز ہی عجیب ہے، ایسے ہی یہ داستان بھی انہوں نے بڑی عجیب گھڑی۔ یہ کیوں انہیں گھڑنی پڑی؟ اس لیے کہ انہیں مرزا غلام احمد قادیانی کے لیے جگہ چاہیے تھی، غلام احمد قادیانی کے لیے گنجائش چاہیے تھی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیٹ کو خالی کرنے کے لیے، ان کا راستہ خالی کرنے کے لیے انہوں نے یہ حماقت پر مبنی داستان کو گھڑا، اور جو ایک کنسپٹ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ تشریف لانے کا، حضرت مسیح موعود یعنی وہ حضرت عیسیٰ جن کے دنیا میں آنے کا وعدہ کیا گیا تھا، قادیانیوں نے علیہ باللہ مرزا غلام احمد قادیانی کو اس کے روپ میں پیش کرنا شروع کیا۔ اور یہ صرف ان کا ایک دعویٰ نہیں تھا، انہوں نے مرزا قادیانی کے کبھی مامور من اللہ ہونے کا دعویٰ کیا، کبھی ملہم من اللہ ہونے کا دعویٰ کیا، کبھی مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، کبھی مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا، کبھی علیہ باللہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذل اور بروز ہونے کا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قائم مقام ہونے کا دعویٰ کیا، اور کبھی خود محمد رسول اللہ ہونے کا دعویٰ کیا، حتیٰ کہ اتنے زیادہ دعوی کیے، اتنے زیادہ جو وہ دعوے کیے کہ الامان والحفیظ۔ تو یہ قادیانیوں کا عقیدہ۔ چوتھا عقیدہ، سچا عقیدہ، حقیقی عقیدہ، قرآن و سنت والا حق پر مبنی عقیدہ کیا ہے؟ وہ ہے جو مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، کہ نہ تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کیا، نہ انہیں سولی پر چڑھایا، وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، بلکہ انہیں وہ شبہ میں پڑ گئے۔ شبہ میں کیسے پڑ گئے؟ اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ بعض رات نے فرمایا کہ ویسے انہیں دھوکہ ہو گیا، بعض رات نے فرمایا کہ ان کی آنکھوں پہ پردہ پڑ گیا، بعض رات نے فرمایا کہ ان کا اپنا ساتھی تھا جو ان کا سرغنہ تھا، جو ان میں پیش تھا، وہ سب سے آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کے ارادے سے داخل ہوا ان کے حجرے میں، ان کی جگہ پر۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا اور ان کی شبیہ اس شخص پر ڈال دی، جس کی وجہ سے لوگوں نے اسے حضرت عیسیٰ سمجھ کر اپنے ساتھی کو مار ڈالا۔ یہ 36 سپارے میں وضاحت کے ساتھ یہ بات بیان ہوئی وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ بل رفعہ اللہ الیہ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے نہ شہید کیا، نہ سولی پہ چڑھایا، اور نہ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ کوئی اور نقصان پہنچا سکے۔ یہ 36 سپارے میں یہ آیات مبارکہ آپ ذرا دیکھ لیجئے۔ جی، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ فرمایا وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، وہ کیا کہتے تھے؟ ہم نے حضرت عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو علیہ باللہ شہید کر دیا۔ اِنَّا قَتَلْنَا، ہم نے شہید کر دیا، المسیح عیسیٰ ابن مریم، حضرت عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے شہید کر دیا، رسول اللہ جو اللہ کے رسول تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا، وما صلبوہ، نہ انہیں سولی پہ چڑھایا، ولکن شبہ لہم، لیکن ان کے اوپر یہ امر، یہ معاملہ مشتبہ ہو گیا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، کہ وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، وہ بلا وجہ کا اختلاف کر رہے ہیں، ان کے پاس علم نہیں ہے، وہ خامخواہ اپنے تصورات، اپنے خیالات، اٹکل قسم کی چیزوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ پھر دوبارہ فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، انہوں نے قطعی طور پر، یقینی طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شہید نہیں کیا، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ رب العزت نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا، رفعہ اللہ الیہ، اللہ رب العزت نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا، وکان اللہ عزیزا حکیما، اللہ رب العزت زبردست ہیں کہ اللہ کے امر کے سامنے تو کسی کے داؤ پیچ نہیں چلتے، کسی کے منصوبے کامیاب نہیں ہوتے، کسی کی تدبیر کسی کام کی نہیں ہوتی۔ حکیمہ، کیوں لے گے؟ اللہ تعالیٰ کو حکمت معلوم ہے، کب لے آئیں گے، کیا ہوگا، اللہ ہیں، احکم الحاکمین ہیں، ان کا جو فیصلہ ہے وہ فیصلہ حتمی اور یقینی ہے۔ تو یہ آپ حضرات کے سامنے چھٹے پارے میں سے میں نے عرض کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس معاملے کی تفصیل وہاں پر وضاحت کے ساتھ ذکر ہے، قرآن کریم کے الفاظ کا ترجمہ کر کے آپ کو بتایا۔ تو مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ سولی چڑھایا گیا، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شہید ہوئے، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی جو ہے وہ معمول کی وفات ان کی ہوئی، بلکہ اللہ رب العزت نے بل رفعہ اللہ الیہ ورافعک الیہ، اللہ تعالیٰ انہیں لے گیا آسمانوں پر اٹھا کر، اور قرب قیامت میں وہ جلوہ افروز ہوں گے، دنیا میں تشریف لائیں گے، اور جامع دمشق کے مینارے پر ان کا نزول ہوگا، اور پھر وہ امت کی قیادت اور سیادت کا جو اعزاز ہے یا جو اس کا منصب ہے اس کے اوپر فائز ہوں گے۔ تفصیلات آپ لوگ علامات قیامت میں پڑھتے رہتے ہیں، لیکن یہ بنیادی باتیں اس لیے آپ کے سامنے عرض کر دی کہ اس معاملے میں کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے، عقیدہ واضح ہونا چاہیے، اور کسی قسم کا ابہام نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں کیا فرمایا؟ اذ قال اللہ یا عیسیٰ، جب اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا انی متوفیک، میں آپ کو وفات دینے والا ہوں۔ تو متوفیکا کا ایک ترجمہ جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں بڑے ہی آسان انداز میں یہ والی بات سمجھائی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا محاصرہ ہو رہا ہے، ان کی شہید کرنے کی پلاننگ ہو رہی ہے، ان کے لیے مسائل کھڑے کیے جا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں کیا تسلی دے رہے ہیں کہ اے عیسیٰ، آپ تب بھی وفات دنیا سے تشریف لے جائیں گے، یہ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، یہ آپ کو شہید نہیں کر سکتے، یہ آپ کا کچھ نہیں کر سکتے۔ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، پھر آگے ساری باتوں کی گارنٹی دی جا رہی ہے کہ ہم آپ کو اپنی طرف اٹھا لیں گے، ہم آپ کو پاک کر دیں گے، ہم آپ کے پیروکاروں کے ساتھ بھی یہ احسانات کریں گے۔ تو جب اس بات کی گارنٹی دی گئی کہ آپ کی وفات طبعی ہوگی، فطری ہوگی، شہادت کی شکل میں نہیں ہوگی، تو معلوم یہ ہوا کہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم وما قتلوہ یقینا بل رفعہ اللہ الیہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں متوفی کا میں بنیادی جو حروف ہیں، روٹ ورڈز جو اس کے ہیں، وہ ہیں واو فا یا۔ وفا، وفا کا معنی ہوتا ہے پورا کرنا، جیسے وعدے کو وفا کرنا، پورا پورا کسی چیز کو لینا۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اور جسم کے ساتھ آسمانوں پر اٹھا کر لے جانے کے لیے یہاں یہ لفظ استعمال ہوا۔ تو یہ جو لفظ ہے، یہ لفظ وفات کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی فوتگی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں اس لفظ کا اگر وفات کا ہی معنی کیا جائے تو جیسا کہ میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے
ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کی وفات ہوگی، کب ہوگی؟ جب اللہ تعالیٰ اس کا وقت لائیں گے. اور جیسے حدیث مبارکہ میں آیا اور جیسے بے شمار نصوص میں اس بات کی وضاحت موجود ہے، اس وقت پر یعنی قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوگی. اور یہ جو لفظ ہے دوسری جگہ فرمایا اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، کہ اللہ رب العزت جانوں کو ان کی موت کے وقت لے لیتے ہیں. یہ موت کے لیے استعارہ استعمال ہوا، لیکن ضروری نہیں ہے کہ یہ ہر جگہ موت کے لیے استعمال ہو، بلکہ سیاق و سباق کلام بتاتا ہے کہ کس جگہ یہ موت کے لیے استعمال ہوا اور کس جگہ روح مال جسد کے ساتھ آسمانوں پہ لے جانے کے لیے استعمال ہوا. تو جب یہاں رافعک الیہ ہے، یہاں مطہرک من الذین کفروا ہے، یہاں دشمنوں سے بچانے کی بات ہو رہی ہے، یہاں جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تسلی دینے کی بات ہو رہی ہے، تو تسلی دینے کے وقت میں موت کے مفہوم کے لیے استعمال نہیں ہوتا. اور پھر دوسری جگہ جب فرما دیا وما قتلوہ وما صلبوہ وما قتلوہ یقینا بل رفعہ اللہ الیہ، ہر بات فرما دی، تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عجیب اور انوکھے انداز سے اپنے پاس لے گئے. جیسے بھی آگے آ رہا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ان کی مشابہت ذکر فرمائی گئی کہ جیسے اللہ نے انہیں اپنی قدرت سے دنیا میں بھیجا، ایسے ہی اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی قدرت کے کرشمے کے طور پر، اپنی قدرت کے ایک شاہکار کے طور پر دنیا میں بھیجا. اس لیے یہ جو عقیدے کا معاملہ ہے یہ سارے حضرات اچھی طرح سے ذہن نشین فرما لیجئے. اذ قال اللہ یا عیسیٰ، جب اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا عیسیٰ، اے عیسیٰ انی متوفیک ورافعک، بے شک میں آپ کو پورا لینے والا ہوں، ورافعک اور آپ کو اٹھانے والا ہوں، الیہ اپنی طرف، ومطہرک من الذین کفروا اور آپ کو پاک کرنے والا ہوں ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، وجاعل الذین اتبعوک اور بنانے والا ہوں الذین اتبعوک ان لوگوں نے جنہوں نے آپ کی پیروی کی. جنہوں نے آپ کی پیروی کی تو شروع میں تو جو ان کے حواریین تھے، جو ان کو ماننے والے تھے، جو نصارہ تھے، وہ اس کا مصداق ہیں. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے جن نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کی نفی کی وہ ان کے متبعین نہیں تھے. انجیل میں تحریف کر دینے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متبعین نہیں تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا لینے والے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا لینے والے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ثالث و ثلاثہ کہنے والے، ان کی تعلیمات کی نفی کرنے والے، وہ ان کی اتباع اور پیروی کرنے والے نہیں تھے. بلکہ کون تھے؟ کون ہے ان کی اتباع اور پیروی کرنے والے؟ وہ الحمدللہ مسلمان ہیں، وہ امت مسلمہ ہیں جو عقیدہ توحید پر، جو ملت ابراہیمی پر، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر تمام انبیاء کرام کی تعلیمات پر کاربند ہیں. تو وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ اور ہم بنانے والے ہیں آپ کی پیروی کرنے والے. اس وقت پیروی کرنے والے میں نے عرض کیا حواریین تھے، اور بعد میں جب وہ بھٹک گئے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس شاہراہ عظیم جسے ملت ابراہیمی کہا جاتا ہے اس پر امت مسلمہ کو چلنے کی توفیق نصیب فرمائی. ہم ان کو بنانے والے ہیں فوق الذین کفروا، فوق اوپر، غالب ان لوگوں پر الذین کفروا جنہوں نے کفر کیا، الی یوم القیامہ قیامت کے دن تک کے لیے. ثم الی مرجعکم پھر میری طرف ہی ہے مرجعکم تمہارا لوٹنا، فاحکم بینکم میں تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا، فیما کنتم فیہ تختلفون ان چیزوں میں جن میں تم اختلاف کرتے تھے. فاما الذین کفروا بس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فاعذبہم عذابا شدیدا میں انہیں عذاب دوں گا، عذابا شدیدا سخت عذاب، فی الدنیا والآخرہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وما لہم من ناصرین اور نہیں ہوگا ان کے لیے من ناصرین کوئی مددگار. وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ پس وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ نیک اعمال کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ اللہ رب العزت پورا دیں گے ہم انہیں اجورہم ان کا اجر و ثواب، ان کا صلہ اور بدلہ. واللہ لا يحب الظالمین اور اللہ رب العزت ظالموں کو پسند نہیں فرماتے، ظالموں سے محبت نہیں فرماتے. ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم ذالک نتلوہ یہ ہے نتلوہ جس کو ہم تلاوت کرتے ہیں، علیکہ آپ پر، من الآیات آیات میں سے، والذکر الحکیم
اور حکمت بھری نصیحت میں سے. ذالک نتلوہ، یہ ہے جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں، علیک آپ کے سامنے، من الآیات آیات میں سے، والذکر الحکیم اور نصیحت میں سے. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ اللہ رب العزت کے ہاں حضرت آدم علیہ السلام کی طرح ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ماں اور باپ کے بغیر محض اپنے عمل سے دنیا میں بھیجا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کریم نے والد کے بغیر صرف اور صرف ماں کے ذریعے سے دنیا میں بھیجا. تو جو اللہ ماں باپ دونوں کے بغیر ایک بچے کو دنیا میں بھیج سکتے ہیں، اس اللہ کے لیے صرف باپ کے بغیر دنیا میں بھیجنا کون سا مشکل امر ہے. خلقہ من تراب، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے بنایا. ثم قال له کن، پھر فرمایا کن ہو جا، فیکون پس وہ ہو گئے. یعنی جیسے اللہ کی منشا تھی اس کے مطابق اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرما لیا. تو اگر بغیر باپ اور ماں کے پیدا ہونا رب ہونے کی دلیل ہے تو پھر تو حضرت آدم علیہ السلام کی یہ فضیلت ڈبل ہے. لکھا ہے کہ بر صغیر میں ایک دفعہ ایک مناظرہ ہوا، اور اس مناظرے میں ایک عیسائی جو مناظر تھا وہ کہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے بیٹے ہیں. تو جو مسلمان عالم اس کے ساتھ مناظرہ کر رہے تھے وہ اسے علمی دلیلیں دیں، اس کو سمجھ نہ آئے. تو ایک دیہاتی کسان کھڑا ہوا اور اس نے کھڑے ہو کر کہا کہ بھائی تم اتنی دیر سے یہ بات باور کروانے کی کوشش کر رہے ہو کہ اللہ رب العزت کا بیٹا ہونا، اللہ کا باپ ہونا یہ کوئی شان کی بات ہے، عظمت کی بات ہے. تو پھر اللہ صدیوں سے ہیں، ہمیشہ سے ہیں، ان کا تو ایک ہی بیٹا، وہ میرے تو 11-12 بیٹے ہیں علیہ باللہ. تو یعنی اس نے اس کو سمجھانے کے لیے کہا کہ بیٹا ہونا کمال کی بات نہیں ہے. تو اگر بیٹا ہونے کی دلیل یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں لہٰذا وہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کے تو والد بھی نہیں، والدہ بھی نہیں، وہ تو پھر اس کے زیادہ حقدار ہیں. اگر والد کے بغیر پیدا ہونا رب ہونے کی دلیل ہے تو حضرت آدم علیہ السلام باپ اور ماں دونوں کے بغیر پیدا ہوئے. اب یہاں ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں نصارہ کے جو بڑے بڑے عقیدے ہیں ان عقیدوں کو سمجھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نصارہ کا، عیسائیوں کا کنسپٹ کیا ہے. پہلا کنسپٹ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ رب ہیں، خدا ہیں، اللہ ہیں. یعنی اللہ کا جو مجسم وجود ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں تھا. دوسرا نظریہ ان کا یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. اور تیسرا ان کا تصور یہ ہے کہ ثالث ثلاثہ، 3 ہستیوں کے مجموعے کا نام اللہ ہے. حضرت مریم علیہ السلام، اللہ رب العزت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ 3 افراد، یہ مثلث، یہ تکون، یہ ٹرائی اینگل، اس کے مجموعے کا نام اللہ ہے. تو اللہ کی ذات ہونے کا عقیدہ، اللہ کا بیٹا ہونے کا عقیدہ، ثالث و ثلاثہ جس کو تثلیث، عقیدہ تثلیث کہا جاتا ہے. تثلیث ثلاثہ سے ہے، 3 سے ہے. مطلب تینوں کو خدا ماننا، اس کو تثلیث کہتے ہیں. اور توحید، ایک کو رب ماننا، یہ توحید کہلاتا ہے، وحدانیت سے ہے، واحد سے ہے. تو توحید تثلیث کے مقابلے میں لفظ ہے. ایک اللہ پر ایمان لانا توحید ہے، اور اللہ، حضرت مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مجموعے کے اوپر ایمان لانے کو تثلیث کہا جاتا ہے. تو پہلا تصور کہ حضرت عیسیٰ رب ہیں، دوسرا تصور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تیسرا تصور کہ 3 میں سے ایک اکائی ہیں، تینوں کے مجموعے سے مل کر اللہ بنتے ہیں علیہ باللہ. اچھا، پھر عجیب بات ہے،
ادھر سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ رب العزت کے جو ایک پورا وجود ہے اس کا ایک جز اور حصہ ہیں. اور دوسری طرف سے کیا کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سولی پہ چڑھ کر پوری انسانیت کی گناہوں کا کفارہ دیا. تو بھائی جو اللہ ہے، جو معبود ہے، اسے کفارے پہ چڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اسے سولی پہ چڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اسے کفارہ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اور خدا نخواستہ وہ اللہ ہو کر، وہ رب ہو کر، وہ معبود ہو کر یہود کے ایک جتھے کی جو یلغار تھی یا ان کا جو حلہ بولنا تھا، اس کے نتیجے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھا دیا گیا، اس کے نتیجے میں انہیں شہید کر دیا گیا. کتنی بڑی حماقت والی بات ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کو اسی لیے قرآن کریم نے اتنا کھول کر بیان کیا. سورہ مریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت کا تذکرہ ہے، اور اس وقت کا تذکرہ کتنے ہی خوبصورت انداز سے اللہ رب العزت نے فرمایا. یہ آپ حضرات کے سامنے 16ویں پارے سے ہم دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ کہ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے کا جو منظر ہے، اس کی جو کیفیت ہے، ان کی جو گفتگو ہے، ان کا جو مکالمہ ہے، اس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے فرمایا. سورہ مریم ہے، آپ حضرات کو جب موقع ملے تو سورہ مریم کی تلاوت کیجئے ضرور. یہ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ ہو رہا ہے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، یہ سورہ مریم کا دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے. اور سبحان اللہ، ایسا عجیب رکوع ہے کہ جس میں پورا وہ منظر، وہ پس منظر، وہ کیفیت، وہ حضرت مریم علیہ السلام کے اوپر جو اس وقت جو حالات آئے، ان سب کی کا تذکرہ ہو رہا ہے. تو اس موقع پر حضرت مریم علیہ السلام جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر تشریف لائیں تو یہاں پر یہ وہ والا منظر بیان ہو رہا ہے. فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھائے ہوئے قوم کے پاس تشریف لائیں. قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا، قوم کہنے لگی اے مریم یہ کیا غضب ڈھا دیا، یہ کیا کر لیا آپ نے. یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء، آپ کے ابا جی تو کوئی برے آدمی نہ تھے. وما کانت امک بغیہ، اور آپ کی والدہ بھی کوئی ایسی ویسی خاتون نہ تھی. تو تانے دینا شروع کر دیے، تبصرے کرنا شروع کر دیے، باتیں کرنا شروع کر دی کہ یہ کیا ہو گیا. فاشارت الی، حضرت مریم نے کیا کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا فقولی انی نذرت للرحمن صوما، کہ تم کہہ دینا کہ میں نے اللہ کے نام پہ روزے کی نظر مان رکھی ہے. اور اس وقت کا روزہ چپ کا روزہ ہوتا تھا. فلن نکلم اليوم انسیا، آج کے دن میں کسی انسان سے بات نہیں کروں گی. فلن نکلم اليوم انسیا، میں کسی سے بات نہیں کروں گی. تو فاشارت الی، بات نہیں کی، اشارہ کر دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف. قالو، لوگ کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، پنگھوڑے میں گود میں پڑے ہوئے بچے سے ہم کیسے بات کریں، اس سے ہم کیسے مخاطب ہوں. تو ابھی وہ اسی تردد میں تھے، وہ اسی شک و شبے میں تھے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے قال انی عبد اللہ، فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نہیں ہوں، اللہ کا بیٹا نہیں ہوں. انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اس نے مجھے کتاب عطا کی ہے، اس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے. گود میں بیٹھا، گود میں بچہ
نو مولود بچہ، نو وارد بچہ اپنی زبان سے یہ بات کہہ رہا ہے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے بارے میں خود بات کر رہے ہیں. وجعلنی مبارکن اینما کنت، جہاں کہیں بھی میں ہوں گا مجھے برکت والا بنایا. واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں گا مجھے نماز کا زکوٰۃ دینے کا حکم دیا گیا. وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، کہ جس دن میری ولادت ہوئی، جس دن میری موت ہوگی اور جس دن مجھے زندہ کیا جائے گا. تو معلوم یہ ہوا شہادت نہیں ہوئی تبھی موت ہوگی. ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون. یہ ساری بات تفصیل کے ساتھ بیان ہوئی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں اس حالت میں گفتگو کی. تو فرمایا الحق من ربک فلا تکن من الممترین، یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، بس آپ مت ہو جائیے شک کرنے والوں میں سے. فمن حاجک فیہ، جو شخص آپ کے ساتھ جھگڑا کرے، آپ کے ساتھ بحث کرے، فیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں، من بعد ما جاءک من العلم، بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ چکا. فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، تو آپ اسے کہہ دیجئے کہ آؤ ندعو ابناءنا، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، وابناءکم تمہارے بیٹوں کو بلاتے ہیں، ونساءنا ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لے کر آؤ، وانفسنا ہم خود آتے ہیں، وانفسکم تم بھی خود آ جاؤ. ثم نبتہل، پھر ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے آہوزاری، اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے آہوزاری کرتے ہیں. فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجتے ہیں. یہ جو آیت مبارکہ ہے اسے آیت مباہلہ کہا جاتا ہے. مباہلہ، مباہلہ کا کیا معنی؟ کہ ایک دوسرے کو چیلنج دے کر بلانا، ایک دوسرے کے مقابلے میں آنا، کہ تاکہ حق اور باطل کے درمیان تمیز ہو جائے، حق اور باطل کے درمیان فرق ہو جائے. جیسے آپ کے سامنے بار آیا کہ مقاتلہ کا معنی ایک دوسرے کے ساتھ قتال کرنا، تو یہاں کیا ہے، یہ چیلنج دیا جا رہا ہے کہ آئیں بھائی مل کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. کیا دعا کرتے ہیں؟ کہ جو سچا ہے وہ بچ جائے اور جو جھوٹا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہلاکت آ جائے، وہ اللہ رب العزت کی طرف سے لعنت اور پھٹکار کا شکار ہو جائے. اور اللہ کی لعنت وہ ہلاکت ہے، اللہ کی لعنت وہ جو ہے وہ انسان کے لیے بربادی ہے. تو یہ جو دعا کرنے کا ایسا انداز کہ جس سے آدمی جھوٹے کے لیے ہلاکت و بربادی کی اور سچے کے لیے نجات کی دعا کرے، اسے مباہلہ کہتے ہیں. تو قبیلہ بنو نجران کا وفد آیا اور انہوں نے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بحث مباحثہ کرنا شروع کر دیا، الجھنا شروع کر دیا. تو اس پر اللہ رب العزت کی طرف سے یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی. یہ جو آیت مباہلہ ہے یہ اس موقع پر نازل ہوئی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے 3 آپشن رکھے. اسلام قبول کر لو، نجات پا جاؤ گے. اسلام قبول نہیں کرنا تو ذمہ بن کر، جزیہ دے کر، معاہد بن کر رہو، اور یہ بھی نہیں کرنا تو جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے یہ پیغام بھیجا تھا. تو نصارہ نے آپس میں مشورہ کیا اور شرحبیل اور عبداللہ ابن شرحبیل اور جبار ابن فیض کو حضور رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا، اور انہوں نے آ کر بحث کرنا شروع کر دی. حضرت علیہ السلام کی الوہیت پر، حضرت علیہ السلام کے بارے میں جو ان کے تصورات تھے ان کو بیان کرنا شروع کر دیا.
تو یہ آیت مباہلہ نازل ہوئی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرات حسنین کریمین کو ساتھ لیا اور مباہلہ کے لیے تشریف لے گئے. تو جب یہ کیفیت دیکھی انہوں نے، نصارہ نے، تو انہوں نے آپس میں کہا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، اور اگر ان کی طرف سے ایسی بد دعا ہو گئی، ایسی کوئی صورتحال ہو گئی، تو پھر بچنا ممکن نہیں. تو اس پر وہ پیچھے ہٹ گئے. اب یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل خانہ میں سے ان حضرات کا انتخاب کیا، ان کی شان اور عظمت سے انکار نہیں، لیکن مطلب یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ صرف یہی 5 حضرات تھے. یعنی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سمیت 5 حضرات، بلکہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں بنات طاہرات، ان کی جو اولادیں، سب کے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت تھے. تو یہ جو روافظ کا، شیعہ کا اس کے معاملے میں جو تصور ہے کہ الیاذ باللہ وہ 5 حضرات کے بارے میں تو یہ کہتے ہیں کہ وہ حق پر یا اس پر قائم رہے اور باقی سارے حضرات الیاذ باللہ راستے سے ہٹ گئے. یہ بہت بڑی، یعنی اتنی بڑی جسارت ہے اور اتنی بڑی جو ہے وہ اپنے آپ کو غیظ و غضب میں اللہ رب العزت کی طرف سے ہلاکت و بربادی میں ڈالنے والی حرکت ہے کہ اللہ مان والحفیظ. گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری محنت کی نفی، گویا کہ اسلام کی پوری بنیادوں کی نفی ہے. اور پھر دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بعض اوقات شیعہ اور روافظ یہاں تک یعنی انہیں الیاذ باللہ اللہ رب العزت کی طرف، اللہ رب العزت کے ساتھ جو ہے وہ جوڑنے کی کوشش کرتے. بسا اوقات عقیدہ امامت کی بنیاد پر عقیدہ توحید اور عقیدہ ختم نبوت کی نفی کرتے. اور پھر ایسی ایسی باتیں بناتے ہیں کہ اللہ مان والحفیظ. اللہ تعالیٰ ہر قسم کے عقیدے کی کجی سے اپنی رحمت سے محفوظ فرمائے. ان ھذا لہو القصص الحق، بے شک یہ البتہ القصص الحق، وہ قصے ہیں، وہ باتیں ہیں، وہ واقعہ ہے الحق جو سچا ہے. ان ھذا لہو القصص الحق، یہ سچا واقعہ ہے، یہ سچی تفصیلات ہیں. وما من الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور بے شک اللہ لہو العزیز البتہ زبردست ہیں، الحکیم اور حکمت والے. فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ اعراض کریں، فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، تو بس بے شک اللہ رب العزت علیم، جاننے والے ہیں، بالمفسدین، فساد مچانے والوں کو جاننے والے. دوبارہ دیکھ لیجئے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ قال اللہ یا عیسیٰ، جب اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے عیسیٰ، انی متوفیکا، بے شک میں آپ کو پورا لینے والا ہوں، روح محل جسد کے ساتھ اٹھانے والا ہوں، یا آپ کو موت دوں گا، تبھی موت دنیا سے بلاؤں گا. ورافعک الیہ، اور آپ کو اٹھانے والا ہوں، الیہ اپنی طرف، ومطہرک، اور آپ کو پاک کرنے والا ہوں، من الذین کفروا، ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، ان کی باتوں سے، ان کے الزامات سے، ان کے منصوبوں اور چال بازیوں سے، ہر ایک چیز سے بچانے والا ہوں. وجاعل الذین اتبعوک، اور بنانے والا ان لوگوں کو جنہوں نے آپ کی پیروی کی، فوق الذین کفروا، ان لوگوں کے اوپر، ان لوگوں سے بالا تر، ان لوگوں سے زیادہ عظمت والا، الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک کے لیے. ثم الی مرجعکم، پھر میری طرف ہی ہے مرجعکم، تمہارا لوٹ کر آنا. فاحکم بینکم، بس میں
فیصلہ کروں گا تمہارے درمیان فیما کنتم فیہ تختلفون، اس چیز کے معاملے میں جس میں تم اختلاف کرتے تھے. فاما الذین کفروا، پس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فاعذبهم عذابا شدیدا، میں ان کو عذاب دوں گا عذابا شدیدا، سخت عذاب، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وما لهم من ناصرین، اور نہیں ہوگا ان کا کوئی مددگار. وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، رہے وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک اعمال کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، بس اللہ رب العزت دیں گے انہیں اجورہم، ان کا پورا پورا اجر، ان کا پورا پورا صلہ. واللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ لا يحب الظالمین، ظالموں کو پسند نہیں فرماتے. ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم، ذالک نتلوہ، یہ نتلوہ، ہم اس کو تلاوت کرتے ہیں، علیک آپ پر، من الآیات، یہ آیات میں سے ہے، والذکر الحکیم، اور حکمت بھری نصیحت میں سے ہے. ان مثل عیسیٰ، بے شک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال، عند اللہ، اللہ رب العزت کے ہاں، کا مثل آدم، حضرت آدم علیہ السلام کی مثال کی طرح ہے. خلقہ من تراب، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا فرمایا. ثم قال له کن، پھر ان سے کہا کہ کن، ہو جائیے، فیکون، پس وہ ہو گئے. الحق من ربک، یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے. فلا تکن من الممترین، آپ شک کرنے والوں میں سے مت ہو جائیے. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، بس جو شخص پھر بھی آپ کے ساتھ جھگڑا کرے، پھر بھی آپ کے ساتھ بحث مباحثہ کرے، فیہ، اس معاملے میں، من بعد ما جاءک من العلم، بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ چکا، فقل، کہہ دیجئے، تعالو، آ جاؤ، ندعو ابناءنا وابناءکم، ہم بلائیں ابناءنا، اپنے بیٹوں کو، وابناءکم، تمہارے بیٹوں کو، ونساءنا ونساءکم، ہماری عورتوں کو، اپنی عورتوں کو، ونساءکم، تمہاری عورتوں کو، وانفسنا وانفسکم، ہم خود بھی آئیں اور تم خود بھی آؤ. ثم نبتہل، پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کریں، آہوزاری کریں، دعا اور مناجات کریں، گریہ وزاری کریں. فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور ہم بھیجیں اللہ کی لعنت علی الکاذبین، جھوٹوں پر. ان ھذا لہو القصص الحق، ان ھذا، بے شک یہ، البتہ، القصص الحق، سچا واقعہ ہے، حق واقعہ ہے. وما من الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے. ان اللہ لہو العزیز الحکیم، اور بے شک اللہ، البتہ وہ زبردست ہے، الحکیم، اور حکمت والا ہے. فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ اعراض کریں، فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، پس بے شک اللہ علیم، جاننے والے ہیں، بالمفسدین، فساد مچانے والوں کو. صدق اللہ العظیم.